الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الضحیٰ، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس کا تعارف پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 1 سے آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والضحیٰ، قسم ہے دھوپ چڑھنے کے وقت کی، واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جب کہ وہ سکون کے ساتھ چھا جائے۔ اس سورہ کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے دن اور رات کی قسم ذکر فرمائی ہے، اور اس کو میں بہت آسان الفاظ میں اگر اپنے الفاظ میں ایکسپلین کرنا چاہوں تو میں کچھ اس طرح سے کر سکتی ہوں کہ انسان کی لائف میں جو فیزز ہوتے ہیں نا، وہ دو ہوتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ، لائک خوشی ہے، غمی ہے، دن ہے، رات ہے، یس ہے، نو ہے، کچھ اچھا ہے، کچھ برا چل رہا ہے، یعنی ایک چیز اپنی اپوزٹ چیز کے ساتھ بہرحال موجود ہے۔ تو ضحیٰ سے کیا مراد ہے؟ ایسا وقت کہ جب سورج طلوع ہونے کے بعد مکمل طور پر بلند ہو جاتا ہے، اور بعض مفسرین نے یہاں ضحیٰ سے مراد پورا دن بھی مراد لی ہے کہ لغوی اعتبار سے اس کا اطلاق پورے دن پر بھی ہوتا ہے، لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ سورج کا وہ وقت کہ جب وہ مکمل طور پر روشن بھی ہو جاتا ہے اور گرم بھی ہو جاتا ہے، یعنی روشنی اور گرمی، حرارت دونوں پرووائڈ کرنا شروع کر دے، اس وقت کو ضحیٰ کہا جاتا ہے۔ اور اس وقت کے حوالے سے ہمارے ہاں ایک نماز بھی ہے جس کا حکم ہمیں احادیث سے بھی ملتا ہے، اس کی فضیلت کا بھی، جسے چاشت کی نماز کہا جاتا ہے۔ تو یہ چاشت کی نماز، یہ اس کا وقت کیا ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو بیسیکلی یہ مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو اس پر گناہ کوئی نہیں ہے۔ اور اس کی کم سے کم مقدار فقہا کہتے ہیں 2 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں۔ اور اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور اس کا وقت کب سے کب تک ہے؟ سورج کے طلوع ہونے سے لے کر نصف النہار، یعنی جب دن کا مکمل درمیانہ حصہ ہوتا ہے، یعنی جسے زوال کا وقت بھی کہا جاتا ہے، جب سورج بالکل عین سر کے اوپر ہوتا ہے، اس سے پہلے تک ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کی ابتدا اور اس کی انتہا کے وقت کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہو گیا۔ بہرحال اس چڑھتے دن کے وقت کی قسم کیوں کھائی گئی، اس پر ہم انشاءاللہ آتے ہیں، کیونکہ چاشت کی نماز کا میں نے ضمنی طور پر ذکر کیا یہاں پر، تو اس حوالے سے کچھ احادیث بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے اور حدیث نمبر 472 ہے کتاب الوتر میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے چاشت کی 12 رکعتیں پڑھیں تو ان کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بنائے گا انشاءاللہ۔ نماز کیونکہ مستحب ہے، پڑھنا افضل ہے، لہٰذا کسی کے پاس وقت ہو یا اس کی روٹین میں اس وقت دیگر دنیاوی کام نہ ہوں تو اس کو اس نماز کو اپنی روٹین میں شامل کر لینا چاہیے۔ بہرحال اس کے بعد واللیل اذا سجا پر لغوی بحث کرتے ہیں، رات کے وقت کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں، اور پھر یہ کہ رب العالمین کی یہاں ان دونوں وقتوں کو مینشن کرنے کی کیا حکمت ہو سکتی ہے، اس پر انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ اب یہاں پر لفظ استعمال ہوا رات کے لیے سجا۔ سجا لفظ جو ہے عربک میں، اس کا اطلاق صرف تاریکی کے چھا جانے پر نہیں ہوتا، بلکہ رات کے سکوت کا اور سکون کے طاری ہو جانے کا مفہوم بھی اس میں شامل ہے۔ رات کی اس صفت کا اس مضمون سے گہرا تعلق ہے جو آگے بیان ہو رہا ہے۔ کیا مضمون بیان ہو رہا ہے؟ ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ ہی وہ بیزار ہوا ہے۔ اب اس کا شان نزول جو ہے وہ ہم نے گزشتہ لیکچر میں پڑھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ابتدائے وحی کا دور تھا، وحی نازل ہوتی رہی، لیکن ایک
عرصہ کے لیے وحی کا نزول رک گیا، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پریشان ہوتے تھے، اداس رہتے تھے، اور کچھ یہ کہ مشرکین مکہ کی ایذا رسانیاں بھی بڑھتی جا رہی تھیں اس دور میں، لہٰذا تب اس سورہ کا نزول ہوا۔ اور یہاں پر جو دونوں وقت ہیں ان کا خاص طور پر ذکر کیا گیا۔ اس سے مراد یہی ہے کہ رات میں اندھیرا اور سکون، جبکہ دن اجالے اور حرکت کا مظہر ہے، ایسا ہی ہے۔ اب اجالا اور حرکت وحی کے آنے سے جو حرکت یعنی جو کہ دین کی پریچنگ ہے وہ بھی مراد لی جا سکتی ہے اس سینیریو کو اگر ذہن میں رکھا جائے، اور وہ بھی کہ جب یہ وحی کا سلسلہ رکے اور پھر اس سینیریو میں جو سکوت ایک دم آ گیا اس کا ذکر کیا گیا۔ بہرحال زندگی کے 2 فیزز کا ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب دن اور رات کے بعد جو ذکر ہوا وہ یہ ہوا کہ آپ کے رب نے آپ کو رخصت نہیں کیا اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا، یعنی وحی کے تسلسل میں جو وقفہ تھا وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ اللہ آپ سے ناراض ہو گیا، بلکہ یہ وقفہ اللہ فرماتا ہے ہماری حکمت، ہماری مشیت کا حصہ ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی تربیت کا بھی لازمی جزو ہے۔ ظاہر ہے کہ نظام کائنات میں دن کے اجالے کے ساتھ رات کی تاریکی کا وجود بھی ہے، اور یہ یقیناً ناگزیر ہے، لہٰذا جس طرح دن کے بعد رات کا آنا ضروری ہے، اسی طرح نفس انسانی کے لیے بھی بست و کشادگی لازم و ملزوم ہے، یعنی اس کے اوپر بھی ڈیفرنٹ فیزز آتے ہیں، جس طرح رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات، اسی طرح مختلف طرح کے حالات سے نبرد آزما ہونا چاہیے انسان کو۔ حالات ہمیشہ سیم ایک جیسے نہیں رہتے، ان حالات میں کیا کرنا ہے، کس طرح سے ان کو حالات کو فیس کرنا ہے، اس حوالے سے ان آیات میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے کہ ہمیں ان آیات سے کیا ملا۔ تو جس طرح گزشتہ لیکچر میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ الحمدللہ ہماری یوتھ، ہماری جنریشن، a lot of Muslims are already connected to this سورہ، یعنی اس سورہ کے اندر کچھ ایسا خاص ہے جو موسٹ آف اس زبانی بھی یاد ہے اور تفسیر اور ترجمہ کے اعتبار سے بھی ہمیں معلوم ہے، تو ہم ریلیٹ کرتے ہیں۔ ہم دکھ میں مبتلا ہوں، ہم اداسی میں ہوں، تو ہم اس سورہ کی تلاوت سنتے ہیں اور بالکل ایسا ہے، یہ انزائٹی کو ریلیز کرتی ہے اور اس میں ایک الگ سی پاور ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر تو ہوا اور انہی کے لیے ان کلمات کا نزول ہوا۔ ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارے گناہوں کے باعث، ہماری نافرمانیوں کے باعث ہم خود اللہ سے دور ہوتے ہیں، اللہ ہم سے دور نہیں ہوتا۔ اللہ کی محبت، اللہ رب العالمین جو ہم سے پیار کرتا ہے اور جو اس کی ہماری طرف اپنائیت ہے، اس کی مثال نہیں ہے، کوئی ایگزسٹ نہیں کرتی۔ یعنی 70 ماؤں کا جو ورڈ ہے نا حدیث میں، وہ 70 بھی 70 نہیں ہیں، وہ بے انتہا مائے مراد ہیں، یعنی ایک ماں کی محبت کا ہم دین نہیں دے سکتے، اور ہمارا پروردگار ہم سے اتنی محبت کرتا ہے تو وہ ہمیں نہیں چھوڑتا، ہم اس کو چھوڑ کے پیچھے بھاگ آتے ہیں، اور پھر جب ہم مکمل طور پر اپنی زندگیوں کو کہہ لیں کہ سمیش کر لیتے ہیں اور تباہ کرنے کی طرف آ جاتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم کیا کریں، تو یقیناً ہمیں اپنے آپ کو ہیل کرنے کے لیے دوبارہ پروردگار اور اس کی محبت کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر جب اس سورہ کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں وی کین ریلیٹ ٹو اٹ۔ سو یہ ساری کنڈیشن کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ ہیلنگ میں مدد دیتی ہے، اور یقیناً ہونا بھی ایسا چاہیے۔ اب اس کے آگے جو ذکر ہے وہ بہت پیاری آیت ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً بعد کا وقت آپ کے لیے بہتر ہوگا پہلے سے۔ یعنی اب اسی شان نزول پہ چلے جائیے تو یہ جو وقت گزرا ہے آپ پر، اور یہ یقیناً کٹھن اور مشکل ترین وقت تھا، اور آپ کی ذات جو ہے وہ وحی کو بہت زیادہ مس کرتی تھی، اور آپ اللہ کے کلام کو جس طرح آپ کے ایک روٹین میں شامل تھا، فرشتہ آیا، اس نے پیغام پہنچایا اور آپ نے پھر آگے تبلیغ شروع کر دی، وہ ایک طرح سے ایک تھوڑا سا ایک بریک تو آیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن آگے آنے والا وقت جو ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آگے آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلی گھڑی سے بدرجہ بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کے رب کے لطف و کرم اور انعام اور احسانات کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا، اور ہر آنے والا وقت گزشتہ حالات سے بہتر ہوگا۔
اب یہ ایک طرح سے نوید تھی، خوشخبری تھی جو آپ کو سنائی گئی، اور یقیناً پھر اس کا ہم نے عملی طور پر تفسیر ہمارے سامنے ہے، ہمارے سامنے سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، ہمارے سامنے تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ پھر دین اسلام کیسے پھیلا اتنا پھیلا کہ پھیلتا ہی چلا گیا، اور مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن حالات کا سامنا کیا وہی مکہ آپ نے فتح بھی کیا، اور پھر اسلام کا پیغام پوری دنیا تک پہنچایا۔ اور اس سے ہمیں بھی یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ، اور یقیناً وی آل کین ریلیٹ اٹ، کہ ہم اس چیز کو اگر فوکس کریں نا تو اللہ نے ہمیں ہر حال میں بہتر رکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم کوشش کرو، محنت کرو، لگن کے ساتھ، فیئرٹی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارو، میں تمہارا آنے والا لمحہ بہتر بناؤں گا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ اس کے بارے میں سورۃ النجم میں ارشاد فرماتا ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، تم کوشش کرو، تمہارے لیے وہی ہے جس میں تم کوشش کرو گے، اور پھر کوشش اگر کرو گے، اللہ سے امید لگاؤ گے، اور اپنی محنت کے ساتھ ساتھ رب کی رحمت پر بھروسہ رکھو گے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہاں پر، یعنی اب آپ جلد محنتوں کے ایسے ایسے نتائج اپنے سامنے دیکھیں گے کہ انہیں دیکھ کر آپ خوش ہو جائیں گے، یعنی آپ کو یہاں پر خوشخبری سنائی جا رہی ہے، اور خوشخبری یہی ہے کہ آئندہ آنے والا جو وقت ہے وہ آپ کے لیے ہر اعتبار سے بہتر ہوگا، ترقی ہے اس حوالے سے بہت مفید ہوگا، اور بہت زیادہ، یعنی مشکلات بھی تم یقیناً بدر میں سب سے زیادہ مشکل پہلا غزوہ تھا، پیش آئی، احد میں مشکل پیش آئی کہ جب جیتی ہوئی جنگ کے بعد نقصان اٹھانا پڑا، اور پھر وہ ایک الگ نوعیت کی، پھر احزاب میں ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، مشکل حالات ضرور آئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مشکل حالات نہیں ہیں، لیکن ان کے نتائج بہت زیادہ مثبت ثابت ہوئے ہیں، اور یہی ہمارے لیے لیسن ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں جی زندگی تو تب اچھی تھی اب نہیں اچھی، اور اللہ کہتا ہے آئندہ آنے والا وقت بہتر ہوگا، تو اس بہتری کی ڈیفینیشن ہم خود سیٹ کر لیتے ہیں نا، یہاں مسئلہ آتا ہے کہ پہلے پیسہ تھا اب نہیں ہے تو یہ کون سی بہتری ہے، یا پہلے میں فلاں گھر میں رہتا تھا، فلاں جاب تھی، فلاں بزنس تھا، اب نہیں ہے تو یہ کون سی بہتری ہے۔ یہ بہتری کی ڈیفینیشنز جو ہم نے خود ساختہ بنائی ہوئی ہیں نا، اسی وجہ سے ہم راضی نہیں ہوتے، اسی وجہ سے ہمیں سکون نہیں ہوتا کسی بھی کنڈیشن، کسی بھی فیز میں، اور اللہ کیا فرما رہا ہے آپ کو عنقریب اتنا دیا جائے گا، مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور میں کوشش کر رہی ہوں اس سورہ کو ہمارے ساتھ جوڑنے کی، ہمارے ساتھ جوڑ کے اس سورہ کی تفسیر کرنے کی، لہٰذا ہم نے اس کو اپنے ساتھ اپنے حالات زندگی سے جوڑنا ہے، اور اللہ سے امید یہ رکھے نا، اللہ تعالیٰ سے اپنی آس مراد امید یقین بلیف سارا کچھ اس کی سپرد کر دے، اور محنت اور کوشش اپنے ہاتھ میں رکھیں، اور یہ چیز میرا بلیو ہے کہ کامیابی کی ڈیفینیشن ہمیں خود سے سیٹ نہیں کرنی چاہیے، یہ کامیابی ہے، یہ چیز پاس آ گئی تو کامیابی ہے، یہ چھین لی گئی تو یہ ناکامی ہے، یہ چیز ہاتھ میں تھی تو ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے تو یہ ناکامی ہے، یہ خود ساختہ ڈیفینیشن سے ہٹ کے نکلیں تو انشاءاللہ جس بھی فیز میں ہیں اللہ رب العالمین اس فیز میں آپ کو، مجھے، ہم سب کو سکون دے گا، ذہنی سکون دے گا، اور جو ذہنی سکون جیسی دولت جس کے پاس ہے پھر انشاءاللہ وہ ترقی کی راہوں پہ کیوں کر نہیں گامزن ہوگا۔ لہٰذا یہاں پر جس طرح سے اس صورت کا ربط آپس میں آیات کا ملتا ہے، پہلے وقت کے بارے میں کہا گیا، پھر ذکر ہوا نہیں آپ کو تو آپ کے رب نے چھوڑا نہیں ہے، اور پھر یہ کہ آپ کو تو اتنا عطا کیا جائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، تو کتنی میٹھی آیات ہے نا یہ، اللہ تعالی ہم سب کو ان پر تدبر کرنے کی توفیق دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی واجاکم بالقرآن والذکر الحکیم، صدق اللہ العلی العظیم۔ یہاں تک ہمارا نصف سورہ کا سبق مکمل ہوتا ہے، اگلے سبق میں آیت نمبر 6 سے انشاءاللہ اونورڈ آگے پڑھیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔